بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے، اور پھر ان کو کس وقت دردناک موت آئی، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والی بندر کی نسل کیا اسی قوم میں سے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم اسی ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ قوم بہت ہی خوش رہتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے کی طرف بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام فرما دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھی اور خود بخود ہی کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت ہی کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے انہیں وسوسے میں مبتلا کیا کہ سمندر سے بڑی بڑی نالیاں نکال کر خشکی پر حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے کے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں سے ہو کر ان حوض میں چلی جائیں گی، اور اس طرح نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور اگلے دن یعنی کہ اتوار والے دن انہیں پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے انہیں ورگلایا کہ اس طرح وہ شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ان کے ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے نالیاں نکال کر حوضوں میں ڈال دی اور مچھلیاں ان نالیوں سے حوض میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کو شیطان کا یہ منصوبہ بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کر حوض میں قید ہو جائیں گی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو جائے گا۔ اس لیے یہ شکار ہفتے کے دن کا ہی قرار پایا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک وہ جو شیطان کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے، اور کچھ لوگ دل سے اس کام کو برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو بھی منع نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ عنقریب برباد کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ ایسے نافرمان لوگ تھے جنہوں نے علانیہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، جو ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے لگے اور مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 افراد ایسے تھے جو ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ جو لوگ اس کام کو برا جانتے تھے انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف 1200 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان نافرمانوں پر لعنت بھیج دی۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسری طرف موجود لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے کہ تاکہ دیکھ سکیں کہ کیا ان کا حال ہے۔ جب ان لوگوں نے ان کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی شکل میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا، جس طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے
तुम में के जिन्होंने हफ्ते के दिन सरकशी की, तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नाफरमान लोग बंदर बन गए। ये 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान वो ना कुछ खा सकते थे और ना ही पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सबके सब हलाक हो गए। और अब बात करते हैं कि क्या आज के दौर में भी उस नस्ल के बंदर मौजूद हैं, या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर क्या उसी नस्ल के बंदर हैं। इसके मुतल्लिक रवायात में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर क्या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिस कौम पर अजाब भेजता है या उनकी शक्लों को मसख करता है, तो ये अजाब उन्हीं पर होता है जिन पर ये अजाब नाजिल हुआ था, और उसके बाद अल्लाह ताला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज के दौर की बंदर की नस्ल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में बनने वाली बंदर की नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन तक ज़िंदा रहे और अल्लाह ताला ने फिर उनका नाम सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया था। जी नाज़रीन, मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।